إنا معكم من المتربصين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادر مکرم مولانا محمد تقی رشید صاحب اور جامعہ کے اساتذہ کرام اور اہل محلہ کے معزز دوستوں اور دور دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین، میں ایک طالب علم ہوں اور گلے سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ گلا میرا گلا کر رہا ہے اور میں 2-3 دن سے طبیعت میری صحیح نہیں ہے اور مولانا تقی صاحب اور ان کی اساتذہ کچھ یہاں تشریف لائے تھے ہمارے ہاں، ہم لوگ ایک دیہات میں رہ رہے کراچی سے باہر، ان حضرات کا حکم تھا تو قدم بوسی کے لیے میں نے حاضری دی اور یہ پروگرام آپ کا کافی دیر سے چل رہا ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درس بھی اس طرح اتنا طویل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ طویل درس اور طویل تقریر نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ مخافت السامت علینا، کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، تھک نہ جائیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہو، تو اس وجہ سے میرے خیال میں آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ اصل مقصد تھا مولانا تقی صاحب کی دعوت، وہ ہم لوگوں نے کھائی الحمدللہ، اور آپ کی مبارک چہروں کی زیارت بھی ہو گئی۔ میرے خیال میں اب دعا کر کے ہم اجازت چاہیں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اچھی بات ہے جی۔ معزز دوستو، پہلی بات تو اہل محلے سے میری گزارش ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو، جتنا بھی تباہ ہو، اور اونٹ جتنا بھی تباہ ہو، لیکن ٹٹو گدھے سے بہتر ہے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے مجھے بخدا کسی نے بتایا تو نہیں ہے، لیکن مجھے ابتدا میں، اب تو لوگ بڑھ گئے اور کافی بڑھ گئے، لیکن ابتدا میں مجھے کچھ اس طرح اندازہ ہوا، وہ یہ کہ شاید کچھ لوگ ان کے تحفظات ہے یا مدرسے سے کچھ ناراض ہے، اس وجہ سے یہاں تو اتنا مجمع ہونا چاہیے کہ اوپر منزلوں میں بھی جگہ نہ ہوتی، ادھر بھی جگہ نہ ہوتی، اس لیے کہ برمی کالونی کو اگر ملائیں اور کراچی کے باقی پٹھان، بلوچ، سندھی سب کو ملائیں تو انشاءاللہ برمی کالونی کی تعداد ان سے زیادہ نکلے گی۔ ناپ ترازو لے کے تولو، ساڑھا پلہ بھاری ہے، جیسے بھی ہو الحمدللہ۔ تو ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے، نام تو نہیں بتاتا یہیں کے ہیں، میں اسے کہتا، ہمارے ساتھی پوچھتے کہ آپ کتنے ہیں، تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ 22 بہن بھائی ہیں، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ والدین ٹھیک ٹھاک ہے، انہوں نے کہا ابھی تک نوجوان تو نہیں ہے لیکن جوان ہے۔ نوجوان تو خیر نہیں ہے، نوجوانی کا زمانہ چلا گیا، لیکن جوان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر اسٹاپ آپ کو کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 40 سے اوپر جا کر کے والد صاحب نے کہا میں اسٹاپ کروں گا۔ تو یہاں جب جیسے ہم آگئے تو الحمدللہ ان بچوں کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، راستے پر جو کھڑے تھے، کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، اتنے زیادہ، لیکن یہاں اس اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اتنا محسوس نہیں کر رہا، خیر اب تو لوگ الحمدللہ آگئے، لیکن تاہم اگر کسی کو مدرسے سے اور اساتذہ سے اور انتظامیہ سے، صدر صاحب سے، مسجد کے متولی صاحب سے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگ معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ حضرات معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسری بات میں نے آپ سے عرض کیا، مولویوں کی کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، ہماری کمزوریاں بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہے، تبلیغی جماعت والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں ہے، خانقاہوں والوں کی کمزوریاں کوتاہیاں بھی ہے۔ آج کا مجاہد خالد ابن ولید بھی نہیں ہے،
لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو دینی مختلف شعبوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں بخدا ان کو جمع کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے دیگر حضرات ہیں ناراض نہ ہوں، چونکہ اسلام آباد میں دیکھ چکا ہوں اور یہ پنڈی میں دیکھ چکا ہوں، قومی اسمبلی بھی میں دیکھ چکا ہوں، صوبائی اسمبلی۔ میرے برادر مکرم تو بڑے خوش اخلاق ہیں، اعجاز صاحب یہاں تشریف فرما ہے، لیکن میں یہاں سے گیا تو ایک سرمایہ دار مجھے لے کر کے گیا اسلام آباد، اور جہاں ان کا اجلاس ہو رہا تھا، سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی بڑی ان کی تھیں، پگڑیاں بھی ان کی تھیں، اور ضرورت ہے ان کی ضرور اسمبلیوں میں مولویوں کو جانا بھی چاہیے، اس میدان کو خالی نہ چھوڑے۔ شیرو بنگش کہے گا کہ نہیں میدان خالی چھوڑو، اس طرح ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اعجاز صاحب کو بھی کہہ دو ملا ہر جگہ آپ کو ملے گا، بلکہ یہ کہ آپ کو بتا دوں ملا اور حافظ، ملا نہ کہو عالم اور حافظ، امریکہ ابھی تک آسمان پہ نہیں پہنچا، لیکن رئیس الانبیاء، رئیس العلماء، رئیس الحفاظ، رئیس القراء اور رئیس المجوّرین محمد رسول اللہ 7 آسمانوں کو پار کر کے پہلے گئے۔ وہ ماسٹر نہیں تھا، وہ حافظ تھا، وہ عالم تھا، وہ قاری تھا، وہ مفسر تھا، وہ محدث تھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کے تمام کمالات اگر جمع کیے جائیں ایک محمد کی ذات اقدس کے اندر سب موجود ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہاں گیا تو میرے ساتھ ایک سیٹ بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پچھلے دنوں میں مدینہ مسجد کو یہ حکومت کا آرڈر آ گیا، ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے اللہ کا آرڈر جاری کر دیا کہ مدینہ مسجد غیر قانونی طور پر اس کو گرایا جائے۔ ظاہر ہے کہ باہر کی نیشنلٹی اس کو مل نہیں رہی تھی، اس کے بغیر کم از کم آدمی اتنا کام تو کرے، لہذا انہوں نے یہ باہر کو راضی کرنے کے لیے، باہر کے راضی کرنے کے لیے، یورپ اور مغرب کو راضی کرنے کے لیے کہا یہ مسجد غیر قانونی طور پر ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ کتے کا بچہ نکل تو باہر ذرا آپ کو دیکھیں، لہذا وہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو اللہ کو ٹکٹ مل گیا باہر کی۔ جو بھی کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ یار مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی کسی طرح میرا تعارف ہو جائے، شہرت ہو جائے، پبلسٹی ہو جائے، کوئی جانتا نہیں ہے کس باغ کا میں مولی ہوں، کوئی ترتیب بتا دو۔ دوسرے نے کہا جب مسجد میں جا کر کے پاخانہ کرو، ہر بندہ کہے گلانا تو کتے کے بچے کو فلان تھا، خود بخود آپ کی شہرت ہو جائے گی۔ تو ہمارے بڑے بہادر حضرات مغرب کی ان کو اللہ کو ٹکٹ نہ ملے یا نیشنلٹی نہ ملے تو کچھ نہ کچھ کریں گے، تو اس میں انہوں نے کہا مسجد کو گرایا جائے۔ تو ایک سیٹ صاحب نے کہا کہ 50 کروڑ مجھ سے ابھی لے لو لیکن مسجد کو نہ گراؤ۔ وہ سیٹ میرا مرید ہے، تو جیسا پیر ویسا مرید۔ اور پٹھان کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی اعتبار نہیں ہے، سیٹ جوش میں آ گیا، پٹھان ہے، اس نے کہا کہ 50 کروڑ میں دیتا ہوں۔ پٹھان کو لے کر کے میں گیا، کسی کام سے ہم گئے تو اسمبلی میں سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا۔ سینٹ کے اجلاس میں تو سرخی پاؤڈر لگا کر کے جو بیٹھی ہوئی تھی، واہ، مردہ دل بھی زندہ ہوتے تھے، وہ بوڑھے وہ بھی زندہ ہوتے تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے کاروائی دیکھ رہے تھے، ایک کمرے میں ہمیں کسی بڑے بزرگ نے بٹھایا، نام نہیں لیتا، وہ بھی اللہ کو بھلا کرے سینٹ کے بہت بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے بٹھایا کمرے میں۔ بخدا آپ میرے عزیز ہیں، اللہ کے گھر میں جھوٹ بول کر کے اپنا منہ کیوں غالا کروں گا اور اپنی عاقبت کیوں تباہ کروں گا؟ بیٹھے غیر اختیاری طور پر میں وہاں رو پڑا، میں بہت رویا۔ تو اس سیٹ نے مجھے کہا یہی جو میں نے 50 کروڑ والا آپ سے عرض کیا، کہنے لگے کہ استاد جی کیا ہو گیا؟ استاد جی آپ کے لیے دوائی لے کر کے آ جاؤں، درد سر ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں درد سر ہے، لیکن درد سر نہیں تھا، درد جگر تھا۔ درد سر نہیں تھا، درد جگر تھا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، جہاں 500 600 اور قرآن کا ترجمہ جو پڑھاتے 1500 2000 علماء ہمارے سامنے بیٹھتے، ایک سے ایک نورانی بن کر کے، نورانی چہرے، اور یہاں سرخی پاؤڈر والے۔ میں نے کہا ربا تیری تقسیم ہے، یہ بھی اسمبلی ہے، میری اسمبلی کو آ کر کے دیکھ لو۔ مدرسے میں آ جاؤ، ابھی تو جمعرات سے پرچے شروع ہیں، یہ 2 ہفتے کے پرچے ہوں گے، امتحانات ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پڑھائی ہوگی۔ اس پڑھائی میں پھر آ کر کے پڑھائی کے دوران، سبق کے دوران اگر آپ آ جائیں، اگر پتھر دل میں کوئی بندہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی پاپڑے نہیں بیچتے، یہ مولوی پکوڑے نہیں بیچتے، یہ اس طریقے پر ہمارے صدقات نہیں کھاتے، ایک محنت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ ہماری کمزوریاں ہیں، آپ سے میں نے پیشگی معافی مانگی، ہماری کوتاہیاں ہیں، پیشگی آپ سے معافی مانگی، لیکن اہل محلے سے یہ عرض کروں گا، اہل محلے سے یہ کہوں گا، خدا کی قسم پوری کائنات میں آپ کے دوست اور آپ کے وفادار کوئی نہیں ہے، یہی ملا ہے،
یہی حافظ ہے، یہی تبلیغی ہے، یہی خانقاہ والے ہیں. کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ تو انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ سر کی ٹوپی لے لی، پگڑی لے لی. مجھے معاف کیجئے میری پگڑی ہوتی ہے، آج میں اچانک نکل گیا بغیر پگڑی کے، آپ لوگ میری تقریر سنیں گے بھی نہیں. پگڑی آج میں چھوڑ کر کے بنگش صاحب معاف کر دو. آپ کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا؟ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ مولوی صحیح طریقے پر آپ کو بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے. میرا گلا بیٹھ گیا ورنہ تمہارے سینے چیر دیتا ہوں، میں بیمار ہوں. دونوں میں فرق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے ایک بہت بڑے آدمی عرب پتی خرب پتی کہنے لگے مولوی 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 مولوی. میں نے کہا بکواس بند کر، 70 سال کی عمر میں تو مجھے کلمہ سنا دے. تو عربوں کا مالک ہے، تو صحیح کلمہ مجھے سنا دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا اگر آپ کو کلمہ آ گیا، یہ لوگ بیٹھے ہوئے چھری ہاتھ میں لے لے، مجھے ذبح کر دے، مجھے ذبح کر دے. کلمہ مجھے نہیں آتا. میں نے کہا نہیں آتا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط. ایسا میں نہیں چھوڑوں گا. میرا پکا ارادہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ اس کو زیر زبر شد و مد کے ساتھ. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ لا الہ کو 3 مرتبہ اس طرح ہاتھ بند کر کے، یہ کہ ہاتھ بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، بند کرو کھولو، پھر لا پورا ہو جائے گا. یہ آپ کو کہاں پتا ہے کہ مد کو کتنا کھینچنا ہے؟ تو مجھے پہلی بات یہ یقین تھا کہ اس کو کلمہ صحیح نہیں آئے گا شد و مد کے ساتھ، اور اگر آئے گا تب بھی میں بھی ملا کا بچہ ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا دوں گا. تو میں نے کہا یہ بتاؤ، اذان میں آپ کہتے ہیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور ادھر کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ، ادھر در رسول اللہ. یہ کیوں فرق ہے؟ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں، اس کے بعد بھونکنا بند کر لیں. ہمارے درجہ ثانیہ دوسرے درجے کا طالب علم، بلکہ اولا کا طالب علم، پہلے درجے کا جو عربی شروع کرے، بخدا وہ آپ کو بتائے گا ادھر در ہے ادھر در ہے. میں نے کہا بچہ سیٹ صاحب اگر کچھ درے لگ جائے نا آپ کو تو پتہ چلے گا در کیا ہوتا ہے در کیا ہوتا ہے. کچھ درے اگر تجھے پڑ جائے نا پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے اہل محلے سے میری گزارش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان جس میں 25-30 ہزار مدارس اس میں داخل ہے، اس کے تحت امتحان دیتے میرے بھائی. فیض صاحب بھی یہاں موجود ہے. فیض الاسلام کیا نام؟ کوئی چلا فیض الرحمان. ان سے پتہ کرو، ان کا بھائی وفاق کا ناظم ہوتا. پچھلے سال صرف حافظوں کی تعداد جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا وہ 1,00,000 سے زائد ہے. سب کو سبحان اللہ. باقی اس سے 1.5 گنا زیادہ وہ مدارس جو وفاق میں داخل نہیں ہے، اندرون سندھ میں ہزاروں مدارس، خیبر پختون میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جو اپنے طور پر وفاق کی سند ان کے پاس نہیں. میں خود حافظ ہوں، وفاق کی سند میرے پاس نہیں ہے. میں حافظ ہوں، رمضانی حافظ ہوں، ٹیٹ حافظ ہوں. تو وفاق تو ظاہر ہے کہ وہ آسمانی کوئی صحیفت ہو نہیں ہے کہ اس کے تحت امتحان، لیکن ایک بورڈ ہے اس میں 1,00,000 کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے. یہ صرف حافظ. علماء الگ، مفتی الگ، قراء الگ، مجودین الگ، قاضیوں کے کورس وہ الگ، عربی دان الگ، اس کو تو چھوڑ دو. جتنا پھر راوند کے مدارس ان کا تھوڑا سا مضمون اور نصاب ان کا تھوڑا سا آگے پیچھے وفاق کے تحت نہیں ہے. سینکڑوں مدارس راوند کے تحت ہے، ان کی حافظوں کی تعداد الگ، علماء کی تعداد الگ، اور غیر وفاقی دیگر مکاتب چھوٹے چھوٹے مدارس وہ الگ. بریلویوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا سلسلہ الگ. جماعت اسلامی والے حضرات ان کے مدارس میں حافظوں کی ایک بڑی تعداد وہ الگ. اور اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے، اہل حدیث حضرات
وہ بھی اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں. علماء کی تعداد، حافظوں کی تعداد. ایک اور گروپ ہے، نام میرے ذہن سے نکلے گا، ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں. دماغ میرا کمزور ہے، بھول گیا، سمجھے، میں بھول گیا. ان کے حافظ نہیں ہوتا، ان کے حافظ نہیں ہوتا. ان کا مولوی جب قرآن پڑھتا ہے تو کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکلتی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعصابہ، اسی طرح ہوتا ہے. نام میں بھول گیا. میرے بھائی قاضی احسان صاحب کو پتہ ہوگا، بعد میں مجھے یاد دلا دینا. اچانک بس ایسے میں گھبرا گیا، میرے ذہن سے نام نکل گیا. اس کو پتہ ہوگا، بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو آپ کو کیا چاہیے؟ 30-35 بندوں سے، 40 بندوں سے الیاس کی جماعت شروع ہو گئی، تبلیغی جماعت. اور اب تبلیغی جماعت جو رپورٹ ہے، انگریزی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے 32-33 کروڑ لوگ نمازی بن گئے. شراب کی بوتل چھوڑ کر کے، قتل و غارت کو، چوری کو، ڈکیتی کو چھوڑ کر کے مسلمان بن کر کے، مسلمان غیر مسلم نمازی 32 کروڑ سے زائد صرف الیاس کی جماعت. سب کو سبحان اللہ. کمزوریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر کمزوری ہے مولی تقی صاحب میں اور اساتذہ میں کمزوری ہے، مولی منظور نالائق آدمی، میں ان کو نالائق نہیں کہتا، مولی منظور نالائق ہے، یہ میں کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. جیسے بھی کمزوری ہو، لیکن آپ کی رہنمائی علماء کریں گے، آپ کی رہنمائی خانقاہوں والے کریں گے، آپ کی رہنمائی تبلیغی جماعت کرے گی. آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ جبریل تمہارے گھر میں نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا. اور آئے گا تو اسرائیل آئے گا انشاءاللہ تمہارے گھر پہ، آئے گا تو تمہارے گھر پہ اسرائیل آئے گا. جبریل تمہارے پاس وہی لے کر کے، یہ منہ اور یہ مسور کی دال، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارے گھر پہ جبریل وہی لے کر کے آ جائے. اس لیے اس ملا سے جتنا بھی یہ کہ نا اتفاقی ہو، جتنا بھی آپ کا اختلاف ہو، آپ کی رہنمائی یہی ملا کرے گا. تقی مدرسے چلائے گا، خاک چلائے گا، وہ اپنے آپ کو نہیں چلائے، پان کھانے سے اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ مدرسے چلائے گا. مولی منظور مدرسے چلائے گا. میں خود، میرے ہاں 1700-1800 طلبہ، 500 سے زائد تو ابھی فارغ ہو رہے ہیں، مفتی الگ اور حافظ الگ. حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان سے میں نے عرض کیا کہ آپ آ جائیں ہمارے دیہات میں دیکھیں، ہمارے آ کر کے دیہات میں دیکھیں. ابھی نیا مدرسہ، میں نے تو 30 سال جامع فاروقیہ کے اندر گزارا، 30 سال جامع فاروقیہ. اب جامع فاروقیہ والے مولوی تقی صاحب والوں نے دھکا دے کر کے مولوی فیض الرحمان نے باہر مجھے نکال دیا. اس لیے جا کر کے دیہات کے اندر اللہ اللہ کر رہا ہوں. وہیں پر مفتی احسان کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، بس ہم لوگ وہیں پر. نالائق کی سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. یہ تمام باتیں ہیں، مولی منظور کی ناکامیاں ہیں، مان لیتا ہوں، لیکن پھر بھی گرتے اٹھتے ٹھوکر ہمیں لگ جاتا ہے. کتنے مشکلات ہیں. آپ کو عزت نفس عزیز ہے، مجھے بھی عزت نفس عزیز ہے. آپ معزز والدین کی اولاد ہیں، میں بھی معزز. میں پتھر کے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی طرف پتھر پھٹ جائے اور اسے اونٹنی نکل جائے، میں اس طریقے پر نہیں آیا. میں بھی کسی خاندان کا بچہ ہوں، غریب ہوں، پہاڑی ہوں، جیسے مولوی صاحب نے بتایا. عزت نفس ہر بندے کو عزیز ہے، لیکن رسید لے کر کے ہم تم سے چندہ بھی کریں اور آپ سے بھیک بھی مانگے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھائیں، حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، قاری بھی بنائیں، صابن بھی دے دے، وظیفہ دے دے، گھر میں رکھے، حلال و حرام بتائیں، آپ کو ان کے ذریعے سے خدا سے ملائیں، آپ کے لیے آپ کے گھر کے اندر جنت کا گہوارہ بنا دے آپ کے گھر کو. اس کے باوجود کہتے مولوی نے ہمیں کیا دیا. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے یہ ہم سے لے لی. انہوں نے کیا دیا؟ پگڑی ہم سے لے لی، یہ ہم سے لے لیا، شلوار ہم سے لے لی، قمیص ہم سے لے لی، اور اس کو بھی صاف کیا، پتلو مجھے پہنا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے مولی منظور کا اگلا حصہ کون سا، پچھلا حصہ کون سا. اگلے والے حصے کی نشانی تو یہ ہے، سمجھتا؟ یہ آپ نے صاف کرا ہے، اور آپ کی مہربانی، آپ نے بڑا احسان امت پر کیا کہ میں اس کو صاف کر کے پھر سامنے جو گٹر جا رہا ہے، جو لائن، گندگی کی لائن جو جا رہی ہے، اس کے اندر میں اس کو پھینک رہا ہوں. قیامت کے دن پھر میں صاف صاف جا کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے بتاؤں گا کہ منظور صاحب آ گیا ہے. میں اس کے سامنے پھر جاؤں گا، پھر میں اس پیارے محمد کی شفاعت کی امید لے کر کے میں جاؤں گا. کس منہ کے ساتھ؟ بات صاف سی بتا دے
کہ آپ کو مغرب سے محبت ہے یا محمد سے محبت ہے. اگر محمد سے زیادہ خوبصورت کوئی کائنات کے اندر آپ کو مل رہا ہے تاکہ ہم مولویوں کو، نالائکوں کو بھی بتا دو، تبلیغیوں کو بھی بتاؤ کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. ہماری شکل اور ہماری صورت، ہمارے نشست و برخاست، ہمارے معاملات، ہمارے کارکردگی، ہمارے تمام زندگی کے جو اطوار ہے، اقدار ہے، وہ سب کے سب اسی کے پیچھے ہم لگا دیں. اگر نہیں ہے آپ کی مارکیٹ میں اس قسم کا کوئی سکہ نہیں ہے تو ایک محمد کو زندہ باد کو اس کے پیچھے چلو. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بور تو نہیں ہوگے؟ بور ہو گئے تو میں بھی کرایہ کا ٹٹو تھوڑی ہوں، میں بھی چلا جاؤں گا. آپ اگر بور ہوں گے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے. میرا دماغ خراب ہے کہ کیا کوئی اس قسم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بٹن میرا لگائے مولوی تقی صاحب نے، میں بولتا رہوں گا. مدارس کو خود سنبھالو. تقی خاک مدرسے چلائے گا، مولوی منظور خاک مدرسے چلائے گا. ہمارے استاد ہیں مدرسے، اللہ ان کو جزا خیر دے، مولوی آیت الرحمن بھاگ دوڑ کرتا ہے. مفتی فیض الرحمن کے ان کے رشتہ دار عزیز ہیں. وہ کبھی کبھی یہ لوگ مذاق کر کے کہتے ہیں کہ استاد جی میں نے مدرسے اب حوالہ کیا ہے، مولوی شعیب ہے، مولوی آیت الرحمن، میں ایک عام مدرس ہوں، آپ استاد محتم پرنسپل نہیں ہو. یہ تقی تو یہ بڑا بلا ہے، یہ طوفان ہے، یہ تو مدرس ہے. کیا ہے محتمی میں پرنسپل میں نہیں ہوں. میں کوئی عام مزدور آدمی جاتا ہوں تو ناظم سے چھٹی لیتا ہوں. یہ مفتی احسان کو سب کو پتہ ہے. تو وہ مذاقی لوگ ہیں. مفتی احسان بھی مذاق کرتا ہے مجھ پہ، کہتا ہے استاد جی عمران خان کو 4 سال حکومت میں عمران خان رہے لیکن پتہ نہیں تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، اور آپ محتم میں ابتدا میں کچھ محتم تھا. کہتے قسم اٹھاؤ استاد جی آپ کو پتہ ہے کہ تم محتم ہو؟ مجھے تو اپنے محتمیوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ایسے غافل اور مغفل قسم کے کمزور کے. اب قربان جاؤں، میرا رفتر آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں، آپ مجھے ابو بکر کے ساتھ تولتے ہیں. میرے ماں باپ ابو بکر پہ قربان جائیں، ان کے جوتیوں پہ قربان جائیں. عمر کے ساتھ مجھے تولو گے، عثمان کے ساتھ تولو گے، علی کے ساتھ تولو گے. سارے بلوچیت کو جمع کرو، علی کے خاک پا پہ قربان کر دو. کیا ہے ہم لوگ، ہماری حیثیت کیا ہے؟ مجھے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ نہ تولو، مجھے تولو جو اسلام آباد میں جو آپ کی بھیڑ بکریاں ان کے ساتھ تولو. مجھے ان کے ساتھ تولو، مجھے ان کے ساتھ تولو. ہمارے بہت سے مولوی کہتے ہیں، بعض مولوی جا کر کے کہتے ہیں کہ جی کاش کہ ہم فوج میں ہوتے، کاش کہ میرا بیٹا برگیڈیئر ہوتا، میرا بیٹا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میجر ہوتا، میرا بیٹا پتہ نہیں کیا کرنل ہوتا ہے، جرنل ہوتا، میرا بیٹا سیٹ ہوتا، میرا بیٹا فلان ہوتا. میرا او تجھ پہ مولوی لعنت ہے، بے غیرت قسم کا مولوی. تیرا بیٹا حافظ بنا تو پھر بھی ناشکر ہے. اگر میرے اختیار میں جوتوں سے تیری مرمت کر لو، اگر میرے اختیار میں ہو. یہ مولوی فیض ہے، یہ بوڑھا لگ رہا ہے آپ کو، یہ میرا شاگرد ہے. اس قسم کے بوڑھے شوڑے بہت لیں گے، یہاں ملیں گے آپ کو، بنگالی کالونی، برمی کالونی میں ملیں گے جو ہزاروں کے. یہ شاگرد ہے. میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، اور میرے بھائی نے جس نے سیکرٹری نے صحیح کہا، اور میں آپ کو وہ جملہ بھی سناتا ہوں. کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام، کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. ہم ذلیل قسم کے لوگ تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دے دی. یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، عمر کا جملہ ہے. پہاڑ کو دیکھ کر کے رونے لگے. کہنے لگے کہ جس وقت 22 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین وہ تھے، قافلے کو روکا، روکو کیا یہ کہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ ادھر میں اور میرے ساتھی ہم اونٹ چرا رہے تھے اور اونٹ میرے گم ہو گئے. ابا جی نے، خطاب نے خوب میری پٹائی لگا دی. عمر یار کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے. فرمایا میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کر رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، یہ وہ ترمذی کی روایت جلد اول کی. عمر کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو. ما بلت قائما منذ اسلمت، جس دن سے اسلام سمجھ چکا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں کھڑا ہو کر کے پیشاب میں نے نہیں کی. اور ہمارے ساتھیوں کو دیکھ جا کر کے یہاں بٹانے بولا شر ایسے شروع ہو گئی. ترقی یافتہ، یہ بنگش کہتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے. تو تم سے پہلے گدھے نے ترقی کی، کھڑے ہو کر کے وہ پیشاب کرتا. تم سے پہلے کتے نے بھی. پھر بھی کتے کو حضرت علی نے پوچھا کسی سے کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا؟ اس نے کہا کتا جب سمجھدار بن جائے، بالغ بن جائے تو پھر اپنے ٹانگ کو اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے. اور یہ کہ کتا پھر بھی بالغ ہوتا ہے. یہ انگریز کے غلام اب تک بھی بالغ نہیں ہوں گے. یہ بڈھے ہوں گے 60-70 سال کی عمر میں، پھر بھی بالغ نہیں، ان کے اندر عقل نہیں آئی. اور اسی پر حضرت علی نے فرمایا انا عبد من علمنی حرفا ان شاء با و ان شاء عتق. مجھے ایک جملہ تو اس کافر نے سکھایا، میں ان کا زرخریر غلام ہوں، چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور چاہے تو مجھے بیچ دے. یہ آپ کو مولویوں نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے بہت کچھ آپ کو دیا.
مولوی کو کچھ بھی نہیں، کوئی قربانی نہیں ہے، مولوی کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس مولوی کو، چرواہے کے بیٹے کو آپ کے عدالت کا لیٹر آ جاتا ہے، مجھے جج بنا رہے، لیکن میں کہتا ہوں تمہاری اس ججی پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے مدرسہ چاہیے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ بھی نہیں۔ پتہ کرو میرے استادوں سے، میں لندن اور برطانیہ کا آپ کو حکم نہیں دے رہا ہوں، آپ کو یہ کہ حوالہ نہیں دے رہا، جامعہ فاروقی سے جا کر کے پتہ کرو، آپ کو جج بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے شیر کو بھیجا ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھیجا ہے اسمبلی میں، ہم نے حیدری کو بھیجا ہے، ہم نے دیگر علماء کو بھیجا، وہ میدان بھی ہمارا ہے، وہ میدان بھی ہمارا، لڑائی بھی ہماری۔ ہمارے نبی نبی السیف ہے، تلواروں والا نبی ہے، ہمارا نبی نبی الملاحم ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے پر، آخری صفحے پر دیکھو، پہلے صفحے پر تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، آخری صفات میں محمد رسول اللہ کی صفات ہے، اس میں دیکھو نبی السیف تلواروں والا نبی، اور نبی الملاحم لڑائیوں والا، جنگوں والا نبی، جنگوں والا نبی۔ آپ کو لگے گا تو بہت تلخ، لگے گا تو آپ کو بہت تلخ، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوئی انسان ہوگا، اس کو سمجھائیں گے، پیار سے محبت سے اسلام کی طرف قائل کریں گے، لیکن کتا ہوگا تو کیا اس کو کہیں گے بھائی اللہ کے لیے ایک چلے کے لیے نکل جا بھائی جان، تو کتا آپ کی بات مانے گا؟ اس کے لیے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک پتھر اچھا سا اٹھا کر اس کے منہ پہ مارو، یہی اس کا اکرام ہے، یہی اس کا اکرام ہوگا۔ جہاں کفر کی بدبو، کفر کی نجاست جو خدا کے مقابلے میں باغی بن کر کے آگئے، کفر کی نشر و اشاعت پر تلے اور اسلامی ریاست کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آخری آپشن پھر یہی ہے، یا تم یا ہم۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، انتظار نہ کرو ہمارے لیے مگر دو خوبیوں میں سے کسی کا، یہ حسینیہ ہے، هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، دو خوبیوں میں سے ایک ہے۔ دو خوبیاں کیا ہیں؟ اگر ہم تمہارے ہاتھ سے مارے گئے تو ہم شہید، اور اگر ہم نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تمہیں مارا تو ہم غازی، شہید سے بھی اللہ راضی ہے اور غازی سے بھی اللہ راضی۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں، تم نے ہمیں مارا تب بھی تم پر کروڑوں لعنت، اور اگر تم ہمارے ہاتھ سے مر گئے تب بھی تم پہ کروڑوں لعنت، تمہارے لیے کامیابی نہیں، ہمارے لیے ناکامی نہیں۔ هل تربصون بنا، انتظار نہ کرو ہمارے لیے، لا تتربصون بنا، لا تتربصوا بنا الا احدى الحسنيين، دو خوبی میں سے ایک خوبی کے وہ یہی ہے کہ ہم شہید بنیں گے یا غازی بنیں گے، دونوں صورت میں کامیاب ہے، تم مرو گے یا ہمیں مارو گے، دونوں صورتوں میں تم پر کروڑوں لعنت ہے۔ ہمارے لیے ناکامی نہیں ہے، لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، ہم تو بس واہ واہ والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ علماء نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اور دے رہے ہیں۔ تبلیغ جماعت، میں لندن گیا ابھی، وہاں ایک جگہ لندن میں ظاہر ہے کہ اگر 1000 بندے ہوں تو وہاں تو سارے گورے گورے ہیں، تو جہاں بیان کیا تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع تھا، بیان میں نے کر دیا، 1.5-2 گھنٹے کا بیان کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ مولانا اختلاف ہے، لوگوں کا اختلاف ہے، ایک سعد کی جماعت ہے، ایک راولڈ والوں کی جماعت ہے، اور مولویوں کے آپس میں اختلاف ہے، ایک فضل الرحمان کی جماعت ہے، دوسرا فلاں کی، اس طرح ہندوستان والوں کے حوالے دے رہے تھے یہاں کے دوا۔ میں نے کہا کہ جو مولوی، جو جماعت، جو مولوی آپ کو شیطان کی طرف بلائے، قتل و غارت کی طرف بلائے، ڈکیتی کی طرف بلائے، چوری کی دعوت آپ کو دے دے، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس پہ لعنت بھیجو، اور جو خدا کی طرف بلائے اس کے پیچھے کہتے سب خدا کی طرف بلا رہے۔ میں نے کہا پھر چلو سب سے پاس، بات ہی ختم ہوگی۔ یہ اختلاف ہے کہ راوڑ والا کون سا صحیح ہے، کون سا یہ ہے کہ ناحق ہے، یہ انشاءاللہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ لیڈری کس کو چاہیے تھی۔ کچھ نہ کچھ مولویوں کا آپس میں چکر چلے گا، یہ چلے گا، اس کی پرواہ آپ نہ کریں۔ آپ کو مسجد کو دل دینا ہے، مدرسے کو دل دینا ہے، علماء سے اور طلباء سے آپ کی محبت ہونی چاہیے۔ باقی اختلاف کریں گے ہم لوگ، مولوی اختلاف نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ منم ملا مجو ازمن امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف است، ہم ملا ہمارا اختلاف ہوگا۔ مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ پھر سمجھو، مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے، مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ اختلاف کریں گے۔ وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ مسئلہ ہوتا ہے لیڈری کا، کسی نہ کسی کو لیڈری چاہیے، کسی کو پیر طریقہ رہبر شریعت۔ تقریر کرے گا مولوی، لیکن آخر میں روئے گا اور کہے گا کہ آپ آئیں اسلام کی طرف، لیکن اس لائن سے 6 نمبروں کے اندر
تبلیغ والا کہے گا چھیل، اور پیر صاحب اس کی ٹوپی دیکھو الگ ہے، پائجامہ اس کا الگ ہے، پگڑی اس کی الگ ہے، وہ کہیں گے کہ ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ، ایھا القوم الذی فی المدرسہ کلما حصلتموہ وسوسہ۔ مدارس سے کتابوں سے کچھ نہیں ہوتا، بزرگوں کے نظر سے دین پیدا ہوتا ہے۔ تجھے میں جانتا ہوں لوسی تو قرآن پاک کے ایک صفحہ بھی ترکیب نہیں کر سکتا، میں خوب جانتا ہوں تجھے، تو اتنا موٹا بن گیا ہے نا، لیکن الحمدللہ یہ سب کے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے بات یاد آ گئی، برداشت کر لینا، بات یاد آ گئی۔ طالب علم آ گیا میرے پاس، اس کے 2 انگلیاں کٹ گئی تھی، پتہ نہیں مفتی فیض الرحمن آپ اس وقت تھے نہیں تھے جامع فاروقیہ میں۔ طالب علم آیا بنگش صاحب، طالب علم آیا افغانستان سے، انگلیاں اس کی کٹی ہوئی تھی، شاگرد تھا ہمارا، عربی بولنے والا تھا جامع فاروقیہ کا۔ میں نے آئس کریم منگا دی اس کے لیے اور 7 اپ منگایا، 1 گھونٹ اس نے لے لیا اور آئس کریم میں سے 2 چمچ اس نے لے لی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے آنسو آ رہے ہیں۔ طلبہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے خدا طلبہ کی جوتیوں میں جگہ دے دے، میری سعادت ہے، میری تمنا آخر یہی ہے۔ طلبہ کے جوتے اٹھاتے میں اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہی مجھے موت آ جائے، اس سے بڑھ کر کے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے عزت اتنی طلبہ سے ملی، میرے 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ اگر مجھے فالج کی بیماری لگ جائے اور میں بیمار ہو جاؤں، شلوار کے اندر پیشاب پاخانہ گند کروں، بنگش صاف نہیں کرے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی دوسرے لوگ صاف نہیں کریں گے، نہیں میرے بیٹے نہیں کریں گے، ان کو ہے واہ ابا زندہ باد، نہیں اگر ان کو پیسہ نہ پھینکو تو کچھ بھی نہیں، ابا کچھ نہیں، صرف ڈبہ ہے، پھر یہ ہے کہ گھی کا ڈبہ ہے، ابا کسی کام خالی ڈبہ ہے۔ لیکن طلبہ کبھی کبھی آزمائش کے لیے میں ان سے کہتا ہوں، اگر منظور بیمار ہو جائے اور منظور اپنے لباس کے اندر اور اپنے بسترے پر گند کرے، کون صاف کرے گا؟ طلبہ خدا کی قسم چیخ مار کر کے سینکڑوں کی تعداد کہتے قربان 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 قربان، میں حاضر۔ ہم نے ان ظالموں کو دیکھا، یہ رشتہ یہ کالج کا نہیں ہے، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، کالج میں ایمان کو فالج کی بیماری لگتی ہے، کالج سے ایمان بنتا نہیں ہے، ایمان بنتا ہے مدرسے سے، خانقاہوں سے، تبلیغی جماعت سے آپ کا ایمان بنے گا۔ کالج ہم کالج میں پڑھتے تھے، مفتی نظام الدین ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ میں، ہم وہ یہ مقالہ لکھ کر کے لے جاتے تھے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں ہاسٹلوں کے اندر جو عورتیں ہوتی تھی، اللہ کا بھلا کرے، کوئی اردن کی، لیبیا کے، باہر کے، جو سندھ یونیورسٹی کے اندر رہنے والی، ہمیں جب دیکھ کر ہماری پگڑیوں کو دیکھ کر کے یہ ہے آپ کا کالج جی، تو کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ اور خود ان جھاڑیوں سے باوجود دوائی استعمال کرنے کے، ضبط تولید کی گولیاں دوائی استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہفتے میں 2 ہفتے میں 3-4 بچے ملتے۔ آپ سمجھے نہیں، زیادہ تفصیلات میں مجھے نہ لے جاؤں، میں کہتا ہوں یہ مدرسہ اصحاب صفہ نہیں ہے، یہ مدرسہ یہ مسجد حرام بھی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ناکارہ قسم کی شاخیں تو ہے، یہ مدارس ناکارہ قسم کی شاخیں بھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدارس کی چھوٹی سی کمزوری کسی کو نظر آتی، میڈیا پہ لے جا کر کے مولوی کو بدنام کریں، تمہارا منہ جس طرح کالا ہے، میں بھی کالج کے اندر رہ چکا ہوں، یونیورسٹی کو میں بھی رہ چکا ہوں، میں باقی اداروں کو بھی دیکھ چکا ہوں، میرا دماغ خراب ہے، پہاڑی میرا دماغ ہے، میرا پہاڑی دماغ ہے، نہ ایف سی، نہ آرمی، نہ رینجر، نہ آپ کے سیٹ، نہ آپ کے کھیٹ، نہ آپ کے سرمایہ دار، نہ آپ کے قومی اسمبلی، نہ آپ کے صوبہ اسمبلی۔ خدا کی قسم میرا نظریہ یہ ہے، ایک حافظ، یتیم حافظ کے بچوں پہ تمہارے ان کتوں بتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ بات صاف سی ہے، شیرو خوش ہو جائے یا ناراض ہو جائے سے کیا فرق پڑے گا؟ میں تھوڑی، اگر میں شیرو کو راضی کرتا ہوں، اوپر کے مجھے جوتے پڑیں گے، اوپر کے جوتے، اور اگر یہ کہ اوپر کو راضی کرتا ہوں تو شیرو ناراض ہوتا ہے، تو شیرو ناراض ہو جائے، اوپر والے ناراض نہ ہو جائے، یہ میرا انتخاب ہے، یہ میرا انتخاب ہے، بات کبھی چھپائی نہیں، صاف سی بات ہے۔ وہ مولوی جو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ وردی والے کے ہاتھ کو چومتا ہے، میرے اختیار میں ہو، گھسیٹ کر اس کو کتے کی طرح اس کو مارو، بے غیرت دنیا کے۔ تو مولوی منظور کا ہاتھ چوم لے نا، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بخاری شریف بھی حفظ کی ہے، تو یتیم بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھ لے۔ اس لیے محلے والے میرے ساتھ وعدہ کرو، مدرسوں کو خدا چلاتا ہے،
اپنے بچوں کو بھیجو. ناظرہ قرآن اگر آپ کا بچہ بھی پڑھ لینا. اب ہوتا ہے کیا, پورے گھر کے اندر 10 افراد 12 افراد بچے, قرآن کی تلاوت نہیں ہے, وہاں پر رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا, تجھ سے پیار کیا, تو لیکن خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں, صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں, صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں. پھر پتہ چل گیا کہ بیٹی بھاگ گئی, بیٹی بھاگ گئی. 18-20 سال وہ اس کی عمر بتا رہا ہے, لیکن وہ 26 سال کی ہے. 26 سال اور 30 سال کی وہ بھاگ گئی. آ کر کے مولوی صاحب کو بتاتا ہے, تعویذ بتے, بیٹی جو ہے نا وہ غائب ہو گئی, بیٹی غائب. اب تک تو نے شادی اس کی کرائی بھی نہیں, اور آپ نے اس کو مستورات کی جماعت میں بھیجا بھی نہیں, آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی نہیں دی, مسجد نہیں بھیجا. بولا وہ تو رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا, تو پیار کے لیے باہر نکل گئی. اب راستہ نہ روک, اب راستہ نہ روک. تو جو ہے نا گھر کے اندر تیری عمر 65 سال 70 سال ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد رات کو 11 بجے دروازہ بند کر کے ابا اور امی ایک کمرے میں, کیا وہاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ابا اور امی رات کو 10 بجے 11 بجے دروازہ بند کر, بچے الگ کمرے میں سو رہے ہیں, بچے الگ کمرے میں. تو یہ بچے اتنے غافل ہیں. آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ ابا امی بغیرت اس عمر میں بھی 70 سال کی عمر میں بھی ٹک ٹک کر رہے ہیں. وہ بھی سمجھتے کہ یہ ٹک ٹک کر رہے ہیں, وہ بھی اعتکاف کے لیے تو نہیں بیٹھے نا. اور ہماری شادیاں کرا بھی نہیں رہے. شادی کیوں کرائیں گے؟ جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو, جب تک بیٹی کے لیے جہیز نہ ہو, اور جب تک یہ کہ ماڈرن قسم کا داماد اس کو نہ ملے. خدا کا جتنا بڑا باغی حرام کمانے والا, اس کو میں بیٹی دے دوں گا, اس کو اپنی بہن دے دوں گا. باقی یہ ہے کہ میں بیٹی ہے قربان جاؤں, بنوری تجھ پہ قربان جاؤں, بنوری تجھ پہ قربان جاؤں, بنوری تجھ پہ قربان جاؤں. بنوری میں پشاور میں جاتا ہوں, ادھر ادھر جاتا ہوں, وہ 10,000 لوگوں میں 20,000 لوگوں میں ایک بنوری کے خاندان کا بندہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. سب کو سبحان اللہ. بنوری بنوری اس کو دیکھ تو لو. خدا کی قسم بڑے بڑے مجمع کے اندر میں نے دیکھا, ایک بندے پر نگاہ پڑ گئی کہ یہ ظالم ہے کیا. اس کے ہونٹ دیکھو, اس کی پیشانی بھی دیکھو, اور یہ کہ اس کی پگڑی بھی دیکھو. آخر میں جب یہ ہے کہ بیان سے فارغ ہو کر کے ہمارے ساتھ کھانا کہتا سو کے تکمزہ کہتے میں بنوری خاندان کا ہوں. سب کو سبحان اللہ. اس بنوری نے اپنی بیٹیاں بدخشانی صاحب جیسے افغانی کو, حضرت اقدس علامہ حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ کو, حبیب اللہ مختار شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا تاسیم رحمت اللہ علیہ, اور مفتی عبد الرحمن کیمل پوری پٹھان, ہندوستانی افغانی بیٹیاں اٹھا کر کے ان میں تقوی اور طہارت وہ معلوم کر رہے تھے کہ کون تہجد کا اہتمام کرتا ہے. اس کو چوری چھپکے سے پتہ چل گیا کہ مفتی احمد الرحمن راتوں کو اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں روتا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ بدخشانی علم کا ایک سمندر ہے. اس کو پتہ چل گیا تحسین قابل آدمی ہے, خدا کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہے. اس کو پتہ چل گیا حبیب اللہ مختار ایک گوہر ہے, ایک موتی ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹیاں اس طریقے, اور میں اور ہم اپنی بیٹیاں اللہ کا اٹھا کر کے دے دیں گے ماڈرن قسم کا لش فش. یہ جا رہا ہے, یہ جی میرا داماد ہے, جی یہ میرا داماد ہے, بیٹی میں نے اس کو دی ہے, اور اللہ کا بھلا کر بہن میں نے اس کو دی ہے. بڑا ناز اور فخر سے بتا رہا ہوں کہ کس جانور کا انتخاب میں نے کیا, کس جانور کا میں نے انتخاب کیا. کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, سب کچھ, لیکن پھر بھی آپ حضرات سے گزارش ہے مدارس کو خود سنبھالو. یہاں کبھی کبھی آ کر کے آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے, لیکن بچوں کے سروں پر دست شفقت پھیر دو. محلے والے ہاتھ کھڑا کریں, محلے والے ہاتھ کھڑا کریں, محلے والے ہاتھ کھڑا کریں. ان بچوں کو, یتیم بچوں کو دلاسا دے دو, تسلی دے دو. او بنگش یہ میرا مرید ہے, ایسا پیر ہے, مرید بھی تو ایسے ہی ہوگا, اور کیا. میں نے جامعہ فاروقی میں پڑھا, یہ مفتی حسان تو ہمارا لاڈلا ہے, شاید اس کو بھی معلوم نہیں ہے. بخدا 7 تک چائے کا پیالہ ہم نے نہیں دیکھا. 101 نمبر صابن آتا تھا. میں 4 سال کا تھا یا 5 سال کا تھا, بوتل کی طرح اتنا سا. میرے ابا کا انتقال ہو گیا. لوگ اپنے کتوں کو روٹیاں دیتے تھے, ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی. کننا عزلہ, ہم وہی عزلہ فقط اعزنا اللہ بالاسلام. مدرسوں کے اندر آ گیا. ایک دفعہ میرے استاد تھے, ان کا عزیز تھا مولانا مفتی حسان صاحب کے عزیز تھے, مولانا محمد افسر میاں صاحب یا محمدی مسجد میں, اللہ کا بھلا کرے, وہ امام تھے. میں گیا, استاد جی کہا جی, میں نے کہا کہ 1100-1200 روپے کا قرض دار ہوں, اور میرے پاس کتابیں ہیں, کسی نے مجھے دی ہے, روح المعانی ہے, فتح القدیر ہے, فلانا فلانا, وہ آپ کو بیچ رہا ہوں. اگر کتاب 1000 کی ہے تو میں 500 میں دے رہا ہوں.
5-10 किताबें जितना भी आप। कहने लगे बेटा किस लिए भेज रहे हैं, किस लिए बेच रहे हैं? मैंने कहा कि उस्ताद जी मैं बीमार हो गया, दाने निकले बदन से, और कर्जा कर कर के ईरानी लोगों के पास पैसे होते थे उनसे कर्जा लिया, और अब मैं कर्जा कहाँ से दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक चरवाहे का बेटा हूँ, अब्बा भी नहीं है। उस्ताद जी कोई तरतीब कर लो, ये किताबें अगर 2000 की है तो मैं 1000 में, 4000 की तो 2000 में आपको देने के लिए तैयार हूँ। उस्ताद जी के भी आंसू आ गए। कहने लगे बेटा आपकी कैफियत यही है। मैंने कहा, एक बंदे को बुलाया, बुला करके कहने लगे कि दास्तान सुन लो। दास्तान उसने मेरे सुन ली, मोहम्मदी मस्जिद में मैं आ गया, मुझे अपनी दुकान पे ले गए। जितना पैसे 4000 या 3000, वो उस वक्त 4000 3000 बड़ी चीज थी, आपके आज के 50-60 हजार से भी ज्यादा है। तो उसने उठा करके वो पैसे भी मुझे दे दिया और कहने लगे कि बेटा आप महीने में मैं मौजूद हूँ या नहीं, ये मेरे मजदूर हैं, आप आ जाएं, आप खूब खाएं पिए, चाय पिए, नाश्ता करें, बिस्किट खाएं, और ये है कि जितना भी खर्चा चाहिए मैं मौजूद हूँ या ना हूँ, मेरे इस दुकान से आकर के ले ले। मैं जाकर के लेता रहा, और अल्लाह की शान है, जब मेरी दस्तारबंदी 2 साल उसने मुझे चलाया। जब मेरी दस्तारबंदी होगी तो ला करके हार मेरे गले में भी डाला, मेरे पेशानी भी चूमने लगे। कहने लगे जो कुछ मुझसे बन पाता था मैंने यहाँ तक किया, अब आगे खुदा ही हाफिज, आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाए। बावर करे या न करे, बावर करे या न करे, झूठ बोल करके आप मुझे कोई फीस दे देंगे। उसी हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया कि जिसमें मैं फारिग हो गया। उसने मुझे अलविदा कहा, अलविदा मुझे कहा, और आज तक मुझे याद नहीं, मैं भी इतना नमक हराम नहीं हूँ, आज तक भी मुझे याद नहीं है कि मैं उसको याद ना करूं। आज भी मुझे याद नहीं है कि मैं अपने किसी दुआ में या बुखारी पढ़ाते हुए किसी टाइम पे उसको फरामोश कर दूं। ये फरामोश, इसलिए इन बच्चों की दुआएं ले लो, इन बच्चों की दुआएं ले लो। ये जो घरों के अंदर मेरी बहनें बैठी हुई है पाकदामन किस्म की, मेरी माएँ बैठी हुई है, और मासूम किस्म की खवातीन बैठी हुई है, ये जो बूढ़े बूढ़े सफ़े अव्वल के जो पाबंद होते हैं, आपके मुल्क को बचाने वाले यही है पाकदामन खवातीन, बेकस बेसहारा बूढ़ी औरतें, और यह कि गरीब लोग, ये तलबा झूम झूम करके बिनूरी टाउन में पढ़ने वाले, और ये आधी रात को उठ करके मक्की मस्जिद में, मदनी मस्जिद में और राविंड में रोने वाले, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान बचा है। वरना पाकिस्तान को ऐसे लुटेरों के हाथ में पाकिस्तान की तबाही का फैसला कब से हो चुका था। इसको खुदा की कसम फौज ने नहीं बचाई है, इसको बचाई है तबलीगी जमातों ने और मदारिस ने बचाई। सबको सुभान। कुछ दुआओं का असर भी होता है, कुछ दुआओं का असर होता है। अगर ये बचाने वाले होते तो अपने आप को बचाते। ये बज़ाहिर इनके पीछे आगे पीछे गनमैन भी होते, गाड़ियां भी होती है, हुकूमत भी होती है, मनसब भी होता है, विजारत भी होती है, लेकिन हाल इनकी ये इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। ऐसा खुदा की कसम दिल का बीमार है, किस बीमारी में इतने परेशान हैं। मौली मंजूर इतना परेशान नहीं है, इतना। आज मैंने मौली तकी साहब के यहाँ खाना खाया, बंगश साहब के यहाँ अभी जो मैंने खाना खाया, ये पता नहीं 3री मरतबा 4थी मरतबा, अब भी जाकर आगे भी खाएंगे। तो बताओ खुश कौन है? खुश कौन है? अल्लाह का भला करे। दवा करके खाते हैं, न ब्लड प्रेशर हाई है न लो है, बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास दवा करके खाओ, अल्लाह आपका भला करे। कोई डॉक्टर ने मुझे एक दफ़ा गोलियां दी, कहने लगा कि मौलाना मेंगर साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन ये गोलियां उस टाइम पे आप लेंगे जब खाली पेट हो, थोड़ा सा बुखार हो गया था। मैंने कहा किस बेगैरत ने बोला कि मौलवी का पेट खाली होता है, वो 24 घंटे भरा रहता है। आपको किस बेगैरत ने कहा कि मौलवी का पेट खाली रहता है? इसलिए अपने मदरसों को खुद संभालो, अपने मदरसों को खुद संभालो। इन्हीं मदारिस की बरकत की वजह से इर्तिदाद का रास्ता किसी हद तक रुका हुआ है। इन्हीं मदारिस की बदौलत दहरियत का रास्ता किसी हद तक रुका हुआ है। इन्हीं तबलीगियों की वजह से हिल्लत और हुर्मत की पहचान है, खुदा की मारिफत है। इन्हीं मदारिस की वजह से उलमा सूफी खानकाओं की वजह से है। ये मदारिस न हो तो फिर ये हर हेरो खैरो नथु खैरो, आप तो कादियानी की पगड़ी भी देखेंगे, मिर्जा मसरूर की, और अल्लाह का भला करे मिर्जा बशीर की, और मिर्जा इसी तरीके पर यह कि वो हकीम नूरुद्दीन की और कादियानी की पगड़ी कहते कि ये काफिर है, ये काफिर है, इनको आप काफिर करार देते हैं। आपको क्या पता है कि सोहरे मोहम्मद की फसाहत क्या है, उसकी बलागत क्या है? आपको क्या पता है? ये परले दर्जे का जाहिल था, जहां अरबी लिखा उसको भी गलत लिखा, इसको अरबी भी सही नहीं आती थी। पीर मेहर अली ने उस वक्त, कुर्बान जाऊं, बोलो पीर मेहर अली जिंदाबाद, बोलो पीर मेहर अली जिंदाबाद, पीर मेहर अली जिंदाबाद। उस टाइम पे पीर मेहर अली ने कहा कि तू नबी है, अरबी में मेरे साथ मुकाबला कर। फिर अरबी में, नसर में नहीं, बल्कि शेर और शायरी में
ہم کلاشنکوف دیں گے درمیان کے کچھ لوگوں کو، شعر و شاعری میں میں محمد کی صداقت کو پیش کروں گا، تو اپنے جعلی نبوت کو پیش کر لے، جو تھوڑا سا جس کو جھٹکا لگائے گا درمیان کے لوگوں کو حکم ہوگا اس کو شوٹ کر دو، کر لے میرے ساتھ مقابل۔ یہ دجال وہاں سے بھاگ گیا۔ واہ مہر علی واہ، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ان کا صد باب کرنے والے ہمارے اکابرین علماء دیوبند ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، علماء اہل سنت والجماعت، یہی علماء ہے، یہی حفاظ ہے، یہی قرہ ہے، یہی تبلیغی ہے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پاک پروردگار آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے، یہ بچے بھی آپ کو مبارک، ان کی تقریری مقابلہ بھی آپ کو مبارک، اور یہ مدرسہ بھی آپ کو مبارک۔ محلے والوں سے پھر میری اپیل ہوگی، ربا ان ساتھیوں کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی اس عقیدت کو آپ کے ساتھ، آپ کے نبیوں کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس پروگرام کا اہتمام جن ساتھیوں نے کیا، اے اللہ ان کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرما دے۔ میرے برادر مکرم تقی صاحب اور ان کے اساتذہ اور رفقائے کار کو ہمت عطا فرما دے، حوصلہ عطا فرما دے، ان کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، مدرسے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، حسینیہ کو حسین احمد کے علوم کا جانشین بنا دے اور ان کے علوم کا مرکز بنا دے۔ ربا رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اس بھری مجلس کی طرف سے پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، پیارے محمد کے نقش قدم پر ہمیں چلا دے۔ ربا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جتنے تیرے بندوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مشکلات کو، جائز حاجات کو، ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا کر دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ ربا یہ مبارک مجلس ہے، اللہ مبارک مجلس ہے، یہ مبارک مجلس ہے، تیرے بندوں کے خالص مبارک برکتوں والی مجلس ہے۔ اللہ اس مجلس کی برکت کی وجہ سے نالائق ملزا، نالائق ملا منظور کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے، میرے اساتذہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اکابرین علماء دیوبند، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ، دیگر ختم نبوت میں کام کرنے والے، جو بھی دین کے جس بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، اللہ ان کو ہمت عطا فرما دے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے جو تیرے علم میں ہمارے لیے مفید ہو اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے آخر میں پیارے محمد کو ہمارا سلام پہنچا دے، ہم نالائقوں کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے سلام پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو سلام پہنچا دے، خاتمہ ایمان پر کر دے، کلمہ پر کر دے، دین پر ہمارا خاتمہ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں، ایک طرف ہو جائے، کسی قسم کی کوئی بھی بد انتظامی نہ کریں۔ یہیں رک جائیں، استاد جی کو اطمینان سے جانے دیں۔
बात करते हैं। अभी सब्र करो, तकी को आने दो, अभी नहीं हटाओ ये नहीं हटाओ, तकी को आने दो। और रुखसत करके आएंगे।